السلام علیکم بچوں آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج 14 جولائی سن 2020 تاریخ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار کو کس طرح تیز کیا جا سکتا ہے، کون سے طریقے ہیں جن کی مدد سے پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ بچوں یہ لانگ کوسچن ہے، اسے اچھی طرح پریپیئر کریں گے، سمجھیں گے۔ اس سوال کو بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے تشکیل سرمایہ کی تعریف کریں گے، جو پہلے ہم 3-4 لائنوں میں کر چکے ہیں۔ بچوں پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز کرنے کے جو طریقے ہیں، پہلے طریقے کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ بچتوں میں اضافہ۔ تو سب سے پہلے بچت دیکھتے ہیں۔ بچوں بچت سے مراد آمدنی کا وہ حصہ لیا جاتا ہے جسے ضروریات زندگی پر خرچ کرنے کے بعد بچا لیا جاتا ہے، اسے بچت کہتے ہیں، یا پس انداز کر لیا جاتا ہے۔ یا پھر بچت سے مراد آمدنی کا وہ حصہ ہے جسے ضروریات زندگی پر خرچ نہ کیا جائے اور بچا لیا جائے، پس انداز کر لیا جائے، بچت کہلاتا ہے۔ بچوں بچت کرنے کے لیے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، بچت کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، بچت کرنے کی قوت ہونی چاہیے۔ یعنی وہ لوگ جو بچت کرنا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی اتنی آمدنی ہے کہ وہ بچت کر سکیں کہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد وہ بچا سکیں، وہ قوت کہلائے گی بچت کرنے کی۔ تو اتنی آمدنی ہونی چاہیے کہ وہ بچت کر سکے اور اس کا بچت کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے آپ لوگوں میں سے بھی ہوں گے کہ جتنی بھی آمدنی حاصل ہو وہ ساری کی ساری خرچ کر ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کا بچت کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 باتیں بہت ضروری ہیں بچت کرنے کے لیے۔ پھر بچتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، انفرادی بچتیں ہوتی ہیں، سرکاری ہوتی ہیں، کاروباری بچتیں ہوتی ہیں۔ بچوں انفرادی بچتیں وہ ہوتی ہیں جو انڈیویجولز، ہر کوئی شخص جو آمدنی حاصل کرتا ہے وہ علیحدہ طور پر اپنی بچت کرتا ہے، اسے انفرادی بچت کہتے ہیں۔ سرکاری بچت ہوتی ہے جو گورنمنٹ اخراجات کرتی ہے ملک کو چلانے کے لیے، ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے، مختلف اداروں کے ملازمین گورنمنٹ کے جو ہیں ان کو تنخواہیں وغیرہ ادا کرنے کے بعد، مراعات دینے کے بعد، پینشن وظائف دینے کے بعد، یعنی ٹوٹل خرچ کرنے کے بعد گورنمنٹ کو جو بچ جائے گورنمنٹ کی آمدنی میں سے، اسے سرکاری بچت کہتے ہیں۔ کچھ کاروباری بچتیں بھی ہوتی ہیں۔ جو لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ بزنس میں سے کچھ پیسہ نکال کر الگ رکھتے رہتے ہیں، وہ کاروباری بچتیں کہلاتی ہیں، اور پھر وہ اس کو مزید اس سے سرمایہ کاری کرتے ہیں، مزید بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں، جسے ہم کاروباری بچتیں کہتے ہیں۔ پاکستان میں بچوں میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ بچتوں کا تناسب، قومی بچتوں کا تناسب 15% ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ 20 سے 25% ہوتا ہے۔ تو کم بچت ہوگی تو یہی بچتیں سرمایہ کاری میں لگتی ہیں، یعنی ہم بچت کر کے بینک میں رکھواتے ہیں، بینک آگے سرمایہ کاروں کو، بزنس مینوں کو قرضے کے طور پر دے دیتے ہیں اور وہ پیسہ بزنس میں استعمال ہو جاتا ہے، وہی بچتیں۔ تو بچتیں اگر کم ہوں گی، جیسے پاکستان میں بچتوں کا تناسب کم ہے، تو پھر سرمایہ کاری بھی کم ہوگی، سرمایہ کاری کے لیے کم پیسہ ہوگا۔ لیکن جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں 20 سے 25% لوگ بچتیں کرتے ہیں، تو وہاں پر بچتوں کا تناسب زیادہ، تو وہاں پر سرمایہ کاری بزنس کے لیے بھی زیادہ پیسہ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ پیسہ لگاتے ہیں۔ تو بچوں بچت کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے چند اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ یہ وہی اسباب ہیں، انہی اسباب کو ٹھیک کیا گیا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھے تھے کہ پاکستان میں تشکیل سرمایہ کی سست روی کے اسباب کیا ہیں، اس میں نے بچتوں کے حوالے سے بھی دیکھا تھا۔ بچوں سب سے پہلے تو بازار زر کو مستحکم بنایا جائے، منظم بنایا جائے۔
تاکہ جو شیئر مارکیٹ ہے، شیئرز ہیں، بانڈز ہیں، گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں یا گورنمنٹ بانڈز ہیں، ان کی خرید و فروخت عام حالات میں بھی ہوتی رہے اور ان کی قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ واقع نہ ہو۔ پھر جو ملک کے اندر بینک ہوتے ہیں، بیمہ کمپنی یعنی انشورنس کمپنی ہوتے ہیں، دیگر مالی ادارے ہوتے ہیں جو لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، ان کو مستحکم بنایا جائے ان اداروں کو، اور ان کی ترقی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ رقوم بچانے کی ترغیب مل سکے۔ تیسرے نمبر پر بچتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بچت اسکیموں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں۔ انعامی بانڈ اسکیم دی گورنمنٹ نے، جس کے ذریعے لوگوں نے ان بانڈز کو خریدا، 40 ہزار روپے کے، 50 ہزار کے، لاکھ کے، 2 لاکھ، 10 لاکھ کے بانڈز جاری کیے گئے، جن کو لوگوں نے خریدا اور وہ لوگوں کا پیسہ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا، گورنمنٹ نے آگے جو ہے وہ ترقیاتی کاموں پر خرچ کیا۔ پھر ڈاک خانے کے سیونگ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جہاں پر بچت کی جاتی ہیں اور ان پر کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں لوگوں کو، اور بچت اس لالچ میں جو ہے ڈاک خانے کے سیونگ سرٹیفکیٹس خرید لیتے ہیں اور بچت کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان اسکیموں کو مقبول بنایا جائے تاکہ عام لوگ زیادہ سے زیادہ بچت کر سکیں۔ چوتھے نمبر پر سرمایہ کاری کو پرکشش بنایا جائے۔ بزنس کو، انویسٹمنٹ کو پرکشش بنایا جائے اور ایسے کاموں میں روپیہ لگایا جائے جن سے مختلف شعبوں کی پیداواری صلاحیت بڑھ سکے جو قومی نقطہ نظر سے زیادہ اہم ہوں۔ یعنی گورنمنٹ کو ان شعبوں پر توجہ دینی چاہیے جنہیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، ہمیں قومی نقطہ نظر سے بھی اہم ہے، اور ان پر ہمیں زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ڈالر خرچ کرنا پڑتا ہے، تب باہر سے منگواتے ہیں، جس کے لیے ہمیں قرضے بھی لینے پڑ جاتے ہیں۔ اس پر ہمارا ریلائے بہت زیادہ ہے پاکستان کا۔ تو اگر وہ چیزیں جو باہر سے منگواتے ہیں اور ان کی پیمنٹ کرتے ہیں ڈالرز کے اندر، اگر ان کے لیے ان کو پاکستان کے اندر متعارف کروایا جائے، گورنمنٹ مراعات دے اور عام لوگوں کو ابلائزڈ کرے، انویسٹرز کو ابلائزڈ کرے اور مالی اداروں کو مستحکم کر لیا جائے، تو پھر پاکستان کے اندر بھی وہ چیزیں تیار ہو سکتی ہیں، بلکہ پاکستان کی ضرورت کے بعد جو بچ جائیں انہیں ہم باہر بیچ کر ڈالر کو ارن بھی کر سکتے ہیں پاکستانی۔ اس کے لیے گورنمنٹ اسٹرگل کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں۔ نمبر 5 ڈسکس کرتے ہیں پوائنٹ، دولت اور آمدنی کی تقسیم کو مساوی بنایا جائے۔ اس سے بچتوں میں کی حوصلہ افزائی ہوگی، بچتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ پاکستان میں 2 طبقات زیادہ ہیں، ایک طرف بہت زیادہ امیر لوگ ہیں تو دوسری طرف بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، جبکہ مڈل طبقہ کم ہے، اور یہی مڈل طبقہ بچت کرتا ہے اور انویسٹمنٹ کرتا ہے، کیونکہ امیر تو اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ نمود و نمائش، دکھاوے، سماجی وقار کی خاطر خرچ کر دیتے ہیں۔ آئے دن نئی گاڑیوں کے برانڈز خریدتے ہیں جو کہ دوسرے ممالک سے آتی ہیں، اور پھر ان پر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، یا پھر جو ہے برانڈڈ اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، پہناوے کی اشیاء اور رہائش سے متعلق ہوں وہ برانڈڈ اشیاء کا استعمال کرتے ہیں امیر لوگ، تو وہ پاکستان میں دراصل وہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ دوسرے ممالک کی جو اشیاء خرید رہے ہوتے ہیں ان پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کم کیا جانا چاہیے، یعنی امیروں پر بھاری ٹیکس لگا کر ان کی آمدنیوں کو کم کیا جائے اور غریبوں پر وہی ٹیکس خرچ کیا جائے تو مڈل طبقہ اس سے جنم لے گا۔ امیر لوگ اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے اپنا سرمایہ بیرون ممالک منتقل کر لیتے ہیں تاکہ غیر یقینی حالات میں وہ ملک سے باہر فرار ہو سکیں۔ یہاں پر وہ 2 نمبری سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ٹیکسوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے پیسے کو باہر کسی بھی طریقے سے منتقل کرتے ہیں تاکہ جب حالات ان کے لیے سازگار نہ ہوں تو پھر وہ ملک سے باہر فرار ہو سکیں۔ پاکستان میں بڑے بڑے انویسٹرز میں زیادہ تر سیاستدان ہی ہیں، جبکہ غریب اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو بھی ترستے رہتے ہیں، لہذا دولت کو مساوی بنا کر گورنمنٹ
جو ہے متوسط طبقے کو جنم دے سکتی ہے، درمیانے طبقے کو غالب کر سکتی ہے، جو کہ معیشت کی مضبوطی اور اس کے استحکام کا سبب بنے گا۔ بچوں دوسرے نمبر پر ہے دفینوں کا استعمال، اسے ہم کل اسٹڈی کریں گے، باقی کے پوائنٹس ہم کل اسٹڈی کریں گے۔ پہلے پوائنٹ کو ہم نے تفصیل سے اسٹڈی کیا ہے، مزید جو ہے اس پر باتیں ہم کرتے رہیں گے، مزید ان چیزوں کو ہم بار بار ایکسپلین کرتے رہیں گے، یہ ہوتی رہیں گی مختلف ٹاپکس کے اندر۔ ہم آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلے ٹاپک کے اندر بچوں ہم باقی کی اس کی جتنی ہیڈنگز ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔